نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے سورہ اخلاص کا پورا عمل بتا دیا تھا۔ آج سورہ اخلاص کے اندر ایک لفظ آتا ہے اللہ الصمد۔ اس لفظ کے اندر تمام پریشانیوں کا حل، روزی روٹی کا حل، مشکلات کا حل، جادو جنات کا حل، نظر بد کا حل، تسخیر خلائق، اس میں دنیا جہان بھر کی عزتیں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے اندر چھپائی ہوئی۔ اس لفظ کے کتابوں میں تو بہت اعمال لکھے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے اس عمل کو آج سے کوئی 8-10 سال پہلے اس عمل کو اپنی زندگی میں استعمال کیے اور کچھ عرصہ تو مسلسل استعمال کرتا رہا ہوں، کچھ وقت تک، اور ابھی بھی جب اللہ تعالیٰ دل دماغ پہ ڈال دیتے ہیں تو پھر اس عمل کو کر لیتا ہوں، اور الحمدللہ اس سے بے پناہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس عمل کی ابتدا میں جو بھی عمل کرتا ہے اس کے اوپر کچھ حالات آتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں رکتی ہیں، کچھ وقت انسان آزمائش میں جاتا ہے، لیکن وہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، تا دیر نہیں ہوتا۔ جیسے ہی یہ عمل اپنی تاثیر دکھانا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلے انسان کی جو قلبی اور ذہنی طور پہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ پرسکون ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر آپ جہاں رہتے ہیں، جس گھر میں، جس کاروبار میں ہیں، جس شغل میں آپ یعنی نکلنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو وہیں سے ہی پھر آپ کو عروج ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ اللہ الصمد کا وظیفہ کرتا ہے تو اس کا رعب اور دبدبہ بڑھ جاتا ہے دن بدن۔ اور اس کے بارے میں میرا تو یہاں تک تجربہ ہے کہ اگر اللہ الصمد پڑھنے والے آدمی کو اگر کسی کے ساتھ اس کا الجھاؤ ہو جائے تو وہ منہ پہ اگر 2-4 باتیں کہہ دے تو اگلے بندے کا یعنی بچت ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ بندہ پی لے، کسی کو کچھ کہے نہ اور وہ باتیں ساری پی لے، تو اس بندے کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اس عمل کی تاثیر ہے، کیونکہ یہ چیز ہم نے زندگی میں پریکٹیکل دیکھی ہے کہ جس بندے کے ساتھ بھی غصہ کر دیا، کسی بات کو ختم کر دیا منہ پہ، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بات کو اندر رکھ کے پی گئے اور بات کو ختم نہ کیا تو پھر اگلے بندے کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس کے ساتھ مسائل بڑے عجیب سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس عمل کی بیسک وہ طاقت اور وہ پاور ہوتی ہے جو اس بندے کو بیسک یعنی اٹھاتی ہے، عزت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو جتنی بھی نیچے اس بندے کے ارد گرد رکاوٹیں ہوتی ہیں، چاہے وہ شیطانی ہوں یا انسانی ہوں یا جناتی ہوں، ان کو یہ پھاڑ دیتا ہے۔ لیکن کیونکہ ابتدا میں اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا جو میرا طریقہ ہے وہ تو ہے 12,500 دفعہ، اور روزانہ کی تعداد ہے 40 دن تک۔ اور اس یعنی 40 دن کے اندر یہ تو عمل آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے، لیکن روزانہ آپ نے 1.25 کلو یا آدھا کلو کچے چاول یا باجرہ روزانہ کی بنیاد پہ لے کے آپ اس کو قبرستان میں یا وہاں جہاں مچھلیاں ہوتی ہوں اس تالاب میں آپ روزانہ ڈالیں گے۔ 40-41 دن تک آپ مسلسل یہ عمل کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ جب بھی کسی معاملے میں الجھ جائیں، ایک تو اس کے بعد اپنی تعداد خود مختص کر لیجئے گا جو بھی رکھنی ہے، لیکن ایک تعداد رکھ لیں وہ ساری زندگی پڑھیں۔ لیکن جب آپ کسی معاملے میں الجھ جائیں یا کسی معاملے سے نکلنا چاہتے ہیں، کسی بندش کو، جادو جنات، بیماری یا کسی معاملے سے آپ اس ٹینشن آزمائش سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ 2 نفل پڑھیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ جو ہے نا 6,600 دفعہ اس کو ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھیں اللہ الصمد کو، اور اپنے لیے دعا کریں۔ یہ 3 دن، 7 دن، 9 دن کریں، اور بہت عجیب اور بہت الجھا ہوا مسئلہ یا پرانا بگڑا ہوا مسئلہ ہو تو پھر 21 دن لگ جاتے، ورنہ اس سے زیادہ یہ دن نہیں لیتا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو عجیب اس کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ بندے کو اس سے نکال دیتے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے قریب کوئی بہت صاف ستھری نہر، تالاب یا پاک پانی ہو، کوئی بڑا ڈیم ہو یا دریا ہو یا سمندر ہو،
تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ وہاں چلے جائیں، وہاں قبلہ رخ پانے کے قریب آپ 2 نفل پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ کے ادھر ہی بیٹھ کے آپ یہ عمل پڑھ لیں، چند دن کریں، اس کی تاثیر ایسی آپ محسوس کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ باقی سارے چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ یعنی ویسے تو اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، لیکن آپ باقی عملوں سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں، یعنی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ تو یہ ایک لاجواب چیز ہے۔ تو یہ جادو، جنات، نظر بد، بندش اور باقی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، چاہے جس طرح کی بھی پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، الجھنیں ہوں، دکھ اور غم ہوں، روگ ہوں دل کے اندر، ان کو تو یہ اس طرح پھاڑ کے نکالتا ہے جس طرح بادل ہوں بہت زیادہ آسمان پہ، اور جب سورج آتا ہے تو وہ بادلوں کو چیرتا ہوا سامنے آتا ہے، اور جب سورج نظر آتا ہے تو پوری دنیا کو نظر آتا ہے، ایک ہی وقت میں پورا علاقہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہی مثال اس عمل کی بھی ہے کہ جب یہ اپنی تاثیر اس سے اللہ تعالیٰ ظاہر کرواتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جب پریشانی ختم ہوتی ہے تو یہ پوری طاقت کے ساتھ اپنی تاثیر دکھاتا ہے۔ تو میری حضرات سے گزارش ہے کہ جس طرح پچھلے ویلاگ کے اندر آپ حضرات نے سورہ اخلاص کا اہتمام کیا اور اس کا آپ فائدہ اٹھائیں گے، اسی کے ساتھ آپ اس عمل سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اچھا، بعض حضرات پوچھتے رہتے ہیں کہ اجازت، بھائی یہ جو جتنے بھی یوٹیوب پہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں یہ سب کی اجازت ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ اعمال ہر بندہ کر سکتے ہیں، چھوٹا بڑا، یعنی آدمی، مرد عورت، ہر آدمی یہ اعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہم نے نہ کوئی پرہیز رکھی ہے نہ کوئی شرائط رکھی ہے۔ بس آپ یقین کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے نکال لیں گے۔ اور یہ عمل بتانے کا ہی مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کا مسئلہ، اس کی الجھن، اس کا روگ، اس کی جو بھی پریشانی ہے وہ اس کی دہلیز یعنی گھر کے اندر ہی ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ حل کر دیں، اور لوگ در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں۔ یہ ہمارا بیسک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔